مولا فرما رہے ہیں کہاں؟ دربار یزید میں۔ مولا کے کئی خطبے ہیں، وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ مولا سجاد علیہ السلام علیہ باللہ کہ آپ نے بیعت کر لی تھی، میں آج بیعت کا جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو آج یزید کی تو دھجیاں اڑا چکے ہیں ہم، مزید یزید کی دھجیاں آج اڑانا چاہیے۔ دل کر رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ یزید کو رضی اللہ منوا لیں گے، یزید تو کیا تم اس کا باپ بھی نہیں منوا سکتے؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام اول سفر، پہلی سفر کو 61 ہجری جمعے کا دن تھا۔ تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے جمعے کا دن تھا جب بیبیاں مولا سجاد کے ساتھ دربار میں لائی گئی، جمعے کا دن تھا، اور ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا اور اس میں مولا علی کا نام لے کے، مولا حسن مولا حسین کا نام لے کے توہین کر رہا تھا۔ مولا علی کی اس نے توہین کی، پھر وہ جملے نہیں میں دہرانا چاہتا۔ مولا حسین کے لیے کہا کہ وہ باغی تھے، تو مولا سجاد زنجیروں میں گلے میں توق، آپ نے فرمایا میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ یزید نے ایک مرتبہ اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا انہیں بولنے مت دینا۔ مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، سارے فوجی آگے بڑھے، کہا نہیں آپ کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جب مولا سجاد پہ پابندی لگی جناب زینب کھڑی ہو گئی۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا، اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا کھڑی ہو گئی، اور بی بی نے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا، کس سے؟ یزید سے، جو ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، ایک اس نے بنا رکھا تھا۔ آپ آج بھی جائیں گے نا تو آپ کو دربار یزید میں نظر آئے گا کہ جس مقام پہ وہ ملعون بیٹھا تھا، تو ایک مرتبہ بلندی پہ بیٹھا تھا، وہیں سے اس نے اشارہ کیا کہ نہیں انہیں بولنے مت دو۔ دیکھیں یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، نواسی رسول نے، یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا، یعنی جناب زینب اسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، اگر جناب سرور کائنات کی نواسی جناب زینب کبریٰ یزید کو مسلمان نہیں سمجھ رہی، سلام کا جواب نہیں دے رہی، اور مسلمانوں اس یزید کو رضی اللہ نہ لکھنا۔ جب روکنے لگا جناب زینب کبریٰ کو، بی بی نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ او طلقاء کے بیٹے، تو مجھے روکے گا؟ بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کی اولاد ہے؟ میں بہت زیادہ کھل کے پیش کر رہا ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا یا ابن الطلقاء، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ زینب کبریٰ نے فرمایا یا ابن الطلقاء، بھئی یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہوگا، مجھے حقیر کے چند جملے سن لیجئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ یزید سے کہا یا ابن الطلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا نہیں مارتا۔ توجہ، بی بی نے فرمایا یبن الطلقاء، او یزید بھول گیا فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو جانے دیا تھا، تو ان کی اولاد ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بے شمار توجہ فرما رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یا ابن الطلقاء، او طلقاء کے بیٹے، میں خطبہ دوں گی۔ دیکھیں جناب زینب ماحول بنا رہی ہیں تاکہ یزید روک نہ سکے۔ مطلب جناب زینب نے کہا روک سکتا ہے یزید تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو، سب نے ہاتھوں میں تازیانے لیے آگے بڑھے بی بی کو روکنے کے لیے۔ سارا دربار بول اٹھا، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد کھڑے تھے، سارے دربار نے کہا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں ہے، یہ کیا بگاڑ لیں گی، بولنے دے۔ لیکن جناب زینب نے ماحول ایسا بنا دیا تھا، سارا درباری یزید کے، دربار یزید کا، تخت یزید کا، تاج یزید کا، سکہ یزید کا، فوج یزید کی، سارے حمایت کر رہے ہیں جناب زینب کی۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی جناب زینب کی
ایک مرتبہ جناب زینب نے جب ماحول بنایا نا کرنے میں بولنا چاہتی ہوں، تو ایک مرتبہ سارے کہنے لگے بھائی بولنے دے یزید، یہ خاتون کیا کر لیں گی؟ یزید نے کہا تم نہیں جانتی یہ کس کی بیٹی ہے. میں جملوں پہ غور کیجئے گا. تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے. جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا. تو ایک مرتبہ دربار نے کہا یہ قیدی ہیں، کیا بول پائیں گی، بولنے دے. بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، کہا تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دی. میں کیسے پیش کروں بھئی، سارے مجمع کی توجہ. بی بی کی عظمتیں کتنی، کہ تعریف اس خدا کی جس نے عزتیں ہمیں دیں. یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آتے. کچھ قیدی ہوتے ہیں پھر بھی باعزت، کچھ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی ذلت. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں آل محمد کو عزتوں سے نوازا اور میرے بھائی کو وہ شرف دیا جو کسی کو نہیں دیا. شہادتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں، کرامتیں میرے بھائی کے حصے میں آئیں. جناب زینب خطبہ دینے لگی. مجمع کہنے لگا یزید نے تو بتایا تھا باغی ہے، اور یہ بی بی کہہ رہی ہے یہ نبی کی نواسی ہے. سارا ماحول بدلنے لگا. بی بی نے ایک مرتبہ رسالت کو بیان کیا، اور ایک جملہ صرف بی بی کا پیش کر کے آگے بڑھوں گا. میں مولا سجاد کے خطبے کو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب ماحول بنا. ایک جملہ بی بی کا سن لیجئے. بی بی فرماتی ہیں یا جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، جتنے دھوکے دینے تھے تو نے دھوکے دے لیے. تجھ میں اور طاقت ہے تو اور طاقت لگا دے. خدا کی قسم، میں قبلہ موجود ہے کیسے پیش کروں بھئی. یہاں پہ بی بی اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میرے نانا پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. بھئی سارے مجمع کی توجہ. بی بی فرما کیا رہی ہیں، اب مجمع کیا کہہ رہا ہے، یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا لی. بھئی اب سارا مجمع یزید کا دربار تھا. اب وہ سوچ رہے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، مٹ تو گئے، یہ اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی بی بی. توجہ. اب وہ سارا دربار پریشان تھا. کہہ کیا رہی ہیں یہ بی بی، اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. بی بی فرما یہ رہی تھی یزید یہی شام ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا نام ہوگا، نہ تیرا سکہ. اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، ترحب بکم لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. عزیزان گرامی، آپ کیونکہ آج 1400 سال بعد سن رہے ہیں جب سب کچھ ہو چکا، اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں. اس زمانے کے لوگ پریشان ہو گئے یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کیا کہہ رہی ہیں. عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں رسول خدا کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کی تو نواسی بتا رہی تھی یزید مٹ جائے گا ہم باقی رہیں گے.